ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے، ایام تھوڑے ہی باقی ہیں۔ جن لوگوں کو اس میں حصہ لینا ہے وہ ضرور بضرور جلد از جلد نام درج کروا لیں تاکہ ہمیں ترتیب بنانے میں آسانی ہو۔ واٹس ایپ کے نمبرات ہیں، اس پر آپ لوگ تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، بلکہ ایک خبر کی تردید ہے جو خبر آج صبح سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ موریتانیہ کی حاجیوں کو لے جانے والا ایک طیارہ، ایک فلائٹ، وہ جو ہے کریش ہو گیا بحر احمر میں یعنی ریڈ سی میں، جس کی وجہ سے 210 سے زائد عازمین حج انتقال کر گئے۔ یہ مختلف حوالہ جات کے ساتھ لوگوں نے خبروں کی لنک بھی پیش کی اور لگ بھگ کئی افراد نے اس خبر پر اعتبار بھی کر لیا، اس کو سچ بھی سمجھ لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے بلکہ موریتانیہ کی حکومت نے بھی اور پھر اس فلائٹ کے جانب سے انتظامیہ نے بھی، ڈائریکٹر آف حج منسٹری بھی موریتانیہ کی، انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ یہ خبریں جھوٹی ہیں، سارے کی سارے موریتانیہ سے مکۃ المکرمہ جدہ جانے والی فلائٹس محفوظ ہیں، ایسا کوئی بھی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا۔ الولی طاہا جو ہے ڈائریکٹر ہیں موریتانیہ کے حج منسٹری آف اسلامک افیئرس کے، انہوں نے بھی جو ہے اس وقت یہ تازہ اور واضح طور پر وضاحت دیتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے وارننگ دی ہے جو لوگ اس خبروں کو جھوٹ پیش کر کے فیک خبریں پھیلا کر کے حاجیوں میں اور ملک میں خوف و وحشت کا ماحول بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ناظرین گرامی، اگر آپ تک یہ خبر آئی ہے تو آپ جو ہے اس خبر کو دوسرے کو پھیلانے سے گریز کریں، کیونکہ الگ الگ تبصروں کے ساتھ اردو کے ترجمے کے ساتھ اس کو جو ہے پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ موریتانیہ سے یا وہاں کے ایئرپورٹ سے اڑنے والی حاجیوں کو لے کر کے کسی بھی طیارے میں کسی بھی طرح کا حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موریتانیہ ایئر لائن نے جو ہے وہ 23، 24، 25 کو جتنے بھی ان 5 تاریخ میں جو ہے مکہ کی جانب عازمین حج کو لے کر کے جو اڑان بھری ہے، اس میں کسی بھی طرح کا حادثہ پیش نہیں آیا ہے، سب کے سب محفوظ طریقے سے وہ پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ صوفیہ قریشی کے معاملے میں، جس نے کرنل صوفیہ قریشی کے سلسلے میں بھونڈا بیان دیا تھا، متنازع تقریر کی تھی، اس کو توہین مانا گیا تھا فوج کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، تو ایسے میں وجے شاہ وزیر کی متنازع تقریر پر SIT کی تفتیش تو جاری رہے گی۔ تفتیش کی جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی SIT کی، اور اس وقت جو ہے ابتدائی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں جمع کرا دیے جانے کے بعد یہ خبر دوبارہ سے سرخیوں میں آئی۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس دیپانکر دتا پر مشتمل بینچ نے اس معاملے کی سماعت کے دوران ہدایت دی، جب SIT نے کارروائی کی تفصیلات عدالت میں سامنے پیش کی ہے۔ اس معاملے میں بدھ کو وزیر شاہ کی جانب سے داخل کردہ خصوصی درخواست پر دوبارہ سماعت شروع کرنے کا بھی بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 117 سال پرانے جو پراپرٹی خرید و فروخت کا قانون ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، نیا قانون آ سکتا ہے، اور جب نیا قانون آئے گا یعنی کہ پراپرٹی کا جو رجسٹریشن کی کارروائی ہو سکتی ہے وہ مزید سخت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب مرکز نے اس ترمیمی
قانون کے مسودے کو دوبارہ پیش کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت الگ الگ طرح کی اس وقت قوانین بنا رہی ہے، ہر چیز کو جو ہے اس میں ترمیم لا کر کے چیزوں کو جو ہے وہ مزید سخت بنانے، وہ لوگ تو کہتے ہیں آسان، لیکن عوام سمجھتے ہیں کہ سخت بنایا جا رہا ہے۔ اب مرکزی حکومت نے پراپرٹی کے آن لائن رجسٹریشن کو لازمی بنانے، دستاویزوں کے ڈیجیٹل تحفظ کو یقینی کرنے کے مقصد سے ایک اہم بل کا مسودہ تیار کیا۔ یہ مجوزہ قانون 117 سال پرانے رجسٹریشن ایکٹ کی جگہ لے گا۔ وزارت دیہی ترقیات کے تحت محکمہ زمینی وسائل نے اس مسودے کو عوام کی رائے کے لیے بھی جاری کر دیا ہے، یعنی عوام اگر اس مسودے کو پڑھ کر کے اس میں کوئی جو ہے آبجیکشن کرنا چاہتی ہے تو کر سکتے ہیں۔ موجودہ رجسٹریشن ایکٹ ملک بھر میں نافذ ہے، لیکن ریاستی حکومتوں کو اس میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے لیے حالانکہ مرکزی حکومت سے مشورہ ضروری ہے، کئی ریاستوں نے پہلے ہی قانون میں ترمیم کر کے آن لائن رجسٹریشن کی اجازت دے دی ہے۔ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے مرکز نے ایک وسیع قانون لانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو پورے ملک میں یکساں طور پر نافذ ہو سکے۔ حکومت نے بنیاد پر مبنی تصدیقی نظام، جس کو ویریفیکیشن سسٹم کہا جاتا ہے، اس کی بھی تجویز کی ہے، جس میں شہریوں کی رضامندی ضروری ہے۔ جو لوگ آدھار نمبر اشتراک نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے ایک متبادل تصدیق کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ قدم دھوکہ دہی، فرضیواڑہ کم کرنے کی سمت میں ایک اہم کوشش ہے۔ ساتھ ہی حکومت الیکٹرانک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور ریکارڈ کے ڈیجیٹل رکھ رکھاؤ کی بھی اجازت دینے جا رہی ہے۔ اب دستاویزوں کی ای پیشکش اور رجسٹریشن عمل آن لائن توسط سے ممکن ہوگی۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے پارٹی اور اس کے قائدین یا کارکنان کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچانے پر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، جس کی سرخیاں اس وقت اخبارات میں یہ کہہ کر کے دی جا رہی ہیں کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے معافی مانگ لی غیر مشروط۔ شفیق الرحمان انسٹیٹیوشن آف ڈپلوما انجینئرز ڈھاکہ کے مکتی جودھا ہال میں پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ ڈھاکہ ٹریبون نے یہ خبر دی ہے۔ یہ پریس کانفرنس جماعت کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل ATM اظہر الاسلام کو جنگی جرائم کے مقدمے میں سزائے موت سے بری کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر توجہ دینے کے لیے بلائی تھی۔ ان پر کئی سنگین مقدمات تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنا ہی سابقہ فیصلہ اس وقت پلٹ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آسٹریلیا سے بہت ہی افسوسناک خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ آسٹریلیا کی پہلی حجاب پہننے والی مسلم سینیٹر فاطمہ پیمن نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مرد ساتھی رکن پارلیمنٹ نے انہیں سرکاری تقریب کے دوران شراب پینے اور میز پر رقص کرنے پر مجبور کیا اور اکسایا۔ انہوں نے اس واقعے کی شکایت باقاعدہ طور پر ایک پارلیمانی نگران ادارے میں درج کرا دی ہے۔ سینیٹر فاطمہ پیمن کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مذکورہ ساتھی رکن نے کافی زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ انہوں نے آسٹریلوی قومی نشریاتی ادارے ABC کو یہ رپورٹ دی۔ ان کے ساتھی نے کہا، چلو تمہیں شراب پلاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تم میز پر کیسے رقص کرتی ہو۔ فاطمہ پیمن نے فوراً جواب دیا، آپ ایک حد کے اندر رہیں دوست۔ فاطمہ پیمن شراب نوشی نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعہ ان کے اقدار اور مذہبی عقائد کی کھلم کھلا توہین تھا۔ تاہم واقعے کی تاریخ اور ملزم رکن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ فاطمہ پیمن 2022 میں مغربی آسٹریلیا سے سینیٹ کی رکن منتخب ہوئی۔ وہ افغانستان میں پیدا ہوئی ہیں۔ 2003 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پرتھ منتقل ہوئی۔ ان کے والد 1999 میں بطور پناہ گزین کشتی کے ذریعے آسٹریلیا پہنچے تھے۔ ابتدا میں لیبر پارٹی سے وابستہ رہنے والی فاطمہ پیمن نے 2024 میں فلسطینیوں کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں سے اختلاف کے بعد پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی اور اکتوبر 2024 میں آسٹریلیا کی آواز کے نام سے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ فاطمہ پیمن یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا سے گریجویٹ ڈپلوما رکھتی ہیں۔ سینیٹ میں داخل ہونے سے قبل وہ بطور فارمیسی اسسٹنٹ الیکٹوریٹ آفیسر یونائٹڈ ورکرز یونین کے آرگنائزر کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں اور پہلی حجاب پہننے والی مسلم سینیٹر ہونے کی وجہ سے دنیا کی توجہ انہوں نے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد سے لگاتار وہ اپنے کاموں کو اور کارروائیوں کو اور جدوجہد کو لے کر کی سرخیوں میں رہی ہیں۔ اس بار
اس وقت اس طرح کے الزامات اپنے ہی ساتھی کے خلاف لگانے کے بعد جو ہے پھر سے سرخیوں میں آ گئی۔ ناظرین گرامی، لگتا ہے کہ پوتن کو تھرڈ ورلڈ وار، تیسری عالمی جنگ کی جلدی ہے، اور وہ بار بار جب کبھی بھی امریکہ کو دھمکانا چاہتے ہیں یا اس کو آئینہ بتانا چاہتے ہیں تو تیسری عالمی جنگ کی دھمکی دیتے ہیں۔ یوکرینی شہروں پر مسلسل بمباری کرنے اور قتل عام پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس کے صدر ولادیمیر پوتن پر بھڑک اٹھے ہیں۔ ٹرمپ نے پوتن کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو روس کے لیے واقعی بری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ٹرمپ کے اس سخت الفاظ پر روس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور تیسری عالمی جنگ کی دھمکی دے ڈالی۔ روس کی سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمیتری میدودیویو اپنے ایکس پوسٹ میں لکھا، ٹرمپ نے پوتن کے بارے میں کہا کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور روس کے ساتھ وہ کچھ برا کر سکتے ہیں۔ میں ایک ہی بری چیز جانتا ہوں اور وہ ہے تیسری عالمی جنگ۔ امید ہے کہ ٹرمپ اسے سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان اس طرح کی بیان بازی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ کا بیان یوکرین جنگ کو لے کر پوتن پر امریکہ کے سخت رد عمل کا حصہ ہے۔ گزشتہ دنوں یوکرین میں بڑے ڈرون حملے کے بعد ٹرمپ نے پوتن کو پوری طرح پاگل تک کہہ دیا تھا۔ امریکہ اس وقت روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایسے میں یہ روس کی طرف سے تازہ بیان سفارتی دباؤ بڑھانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی 2 دن میں بہت بھیانک حملہ یوکرین پر پوتن کی جانب سے ہوا تھا، جس کو لے کر کے پھر سے ایک بار یہ دوریاں اور تناؤ پیدا ہوا ہے۔ ناظرین، چین کے مشرقی شانڈونگ صوبے میں منگل کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ یہاں ایک کیمیکل پلانٹ میں شدید دھماکے میں 5 لوگوں کی موت جبکہ 19 زخمی ہوئے۔ ساتھ ہی حادثے میں 6 لوگ لاپتہ بھی بتائے جاتے ہیں۔ چین نے اس دھماکے کا ویڈیو انٹرنیٹ میڈیا پر جاری کر دیا ہے۔ مقامی باشندے کے ذریعے اشتراک کیے گئے ویڈیو کے مطابق دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ کارخانے سے 3 کلومیٹر سے زیادہ دور ایک اسٹوریج گودام کی کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ شخص نے کہا کہ دھماکے سے اس کا گھر ہل گیا۔ جب وہ یہ دیکھنے کے لیے کھڑکی کے پاس گیا کہ کیا گڑبڑ ہے تو اس نے 7 کلومیٹر سے زیادہ دور سائٹ سے دھوئیں کا ایک لمبا غبار دیکھا۔ تو ناظرین گرامی، چین میں پیش آنے والا ایک بہت بڑا حادثہ ہے جس وقت سامنے آیا۔ ادھر جاپان، جو کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے دنیا کا سب سے بڑا قرض دینے والا ملک تھا، اب اس پوزیشن سے نیچے چلا گیا ہے۔ جہاں جاپان، جو کہ 1991 سے اس فہرست میں سب سے اوپر رہا، اب دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اور اس کی جگہ جرمنی نے لی ہے۔ یعنی جاپان سے دنیا بھر کے ممالک قرضہ اٹھاتے تھے اور قرضہ اٹھانے میں جاپان پہلے نمبر پر تھا، اب اس کی جگہ جرمنی نے لیا ہے۔ سادہ الفاظوں میں آپ یہی سمجھ سکتے ہیں، جاپان اپنے مضبوط کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی وجہ سے ہمیشہ سب سے بڑا قرض دینے والا ملک رہا، لیکن 2024 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اب جرمنی نے یہ ریس جیت لی ہے۔ جاپان کے پاس اب بھی ریکارڈ غیر ملکی اثاثے ہیں، تقریباً 3.7 ٹریلین ڈالر، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 13% زیادہ ہے، لیکن جرمنی پھر بھی اسے پیچھے چھوڑ گیا، جس کے خالص غیر ملکی اثاثے اب 5069.7 یعنی 569.7 ٹریلین تک پہنچ چکے ہیں۔ 2024 میں جرمنی کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 248.7 بلین یورو تھا، جو اس کی مضبوط تجارتی کارکردگی کی وجہ سے آیا۔ اسی وقت جاپان کا سرپلس 29.4 ٹریلین تقریباً 180 بلین یورو تھا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ین اور یورو کے درمیان شرح مبادلہ میں 5% کا فرق تھا، جس کی وجہ سے جرمن اثاثوں کی قدر جاپانی ین میں اور بھی زیادہ دکھائی دینے لگی۔ ین جاپانی کرنسی کو کہا جاتا ہے، یورو جرمنی کی کرنسی کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا فرانسیسی صدر کو ان کی اہلیہ نے تھپڑ رسید کیا؟ جی ہاں، اسی طرح کی ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس کی وضاحت اس وقت سامنے آئی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے طیارے سے اترتے ہوئے اہلیہ کا مبینہ تھپڑ کھانے کی وائرل ویڈیو پر یہ بیان سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر نے اپنی اہلیہ
بریجیت میکرون کے ساتھ جھگڑے کی تردید کر دی۔ ایم ایل میکرون کا کہنا ہے کہ بیوی کی طرف سے دھکا دینے والی ویڈیو دراصل محض مذاق تھا، ویڈیو کو کچھ لوگوں نے غلط رنگ دیا۔ میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ اہلیہ کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں مذاق کر رہا تھا، لیکن ویڈیو کی غلط تشریح کی گئی جیسے کوئی بڑی آفت یا تباہی آ گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب اس واقعے کو مزید ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اس ویڈیو میں بیوی اپنے شوہر کو دھکا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو مذاق ان کے بیان کے مطابق ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی ملک کے صدر ہوں یا سابق صدر ہوں، جب اس طرح کی اہم ترین پرسنالٹیز کی اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو میڈیا کو مٹھائی بانٹنے جیسا ہو جاتا ہے، اس کو بار بار دکھا کر ٹی آر پی بڑھانے کے چکر میں جھوٹ غلط سلط پھیلا دیتے ہیں۔ ناظرین، برطانیہ میں 800 سے زائد وکلاء، ماہرین تعلیم اور سابق ججوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت اور اس کے وزراء پر پابندیاں عائد کرے اور غزہ میں نسل کشی کو روکنے اور سزا دینے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم کیر سٹارمر کے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ اسرائیل اس وقت بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور اسے مزید خطرات لائق ہیں۔ ناظرین گرامی، ظالم صہیونی درندوں کی درندگی کی انتہا آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے امریکی امدادی مرکز کے قریب ظالم دہشتگرد صہیونی درندوں نے پہلے عوام کو بلایا، پھر ان پر فائرنگ کی۔ کئی فلسطینی شہید ہوئے، زخمی اور لاپتہ ہیں۔ ایک تو بھوک مٹھانے کے لیے کہیں دور دور تک کچھ بھی نہیں، پھر امریکی امداد وہاں پہنچ جاتی ہے، لوگ بھاگے چلے جاتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ملے گا، پھر ظالم درندے فضا سے آتے ہیں، ان پر بمباری کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں وہ کس قدر ہولناک اور وحشتناک منظر ہے۔ ان درندوں نے زمین کو اس وقت جو ہے درندگی میں بدل دیا ہے، اس وحشتناک اور حیوانیت میں بدل دیا ہے جس کے بیان کرنے کے نہ الفاظ رہ جاتے ہیں۔ انسان، درندے اور شیطان اور ہر وہ نسل اس وقت شرمندہ ہے ان لوگوں کے سامنے جو حیوانیت کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار کے مطابق قابض ظالم دہشتگرد صہیونی اسرائیلی فوج کے اندھادھند گولہ باری سے کم از کم 3 نہتے فلسطینی شہید ہوئے، 46 زخمیوں کو خون میں لت پت ہسپتال پہنچایا گیا۔ کئی شہری اب بھی لاپتہ ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے، جو یہاں پر بمباری ہوئی تھی ظالم دہشتگرد صہیونی درندوں کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، اس تصویر کو دیکھیں، ایک تصویر اب بدلے گی ہماری اسکرین پر۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بھیانک، شرمناک، انسانیت کو ذلیل کرنے والی تصویر، آپ اس کو مان سکتے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ میں امریکی سیکورٹی کمپنی کے ذریعے امداد کی تقسیم کو انسانیت کی تذلیل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مکروہ عمل کا مقصد فلسطینی قوم کو رسوا کرنا اور ان کی عزت نفس کو پامال کرنا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح ان لوگوں کو جو ہے دینے کے لیے، لائن میں بانٹنے کے لیے کس طرح ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ فورسز نے خبردار کیا کہ امریکی کمپنی دراصل غزہ کی صہیونی منصوبے کے تحت قیدیوں کے کیمپوں اور الگ تھلگ بستیوں میں بدلنے کا ہتھ کنڈا ہے، جس کا مقصد شمالی اور وسطی غزہ کو خالی کروانا اور فلسطینیوں کو جبری ہجرت کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ انسانی و امدادی سامان کی تقسیم کو عسکری رنگ دینا اور اسے ایک ایسی سیکورٹی کمپنی کے ہاتھوں انجام دینا جو قابض صہیونی درندوں کے ہاتھوں میں ہے اور اس کی فوج کے ساتھ مربوط ہو، اقوام متحدہ کے بین الاقوامی انسانی تنظیموں کے کردار کو ختم کرنے کی صہیونی سازش ہے۔ یہ ایک بھیانک تصویریں ہیں ناظرین گرامی کہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو کہاں تک یہ لوگ لا کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،